الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، وله الحمد عدد ذرات الثرى ونجوم السماء، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق والورى، سيدنا ومولانا محمد المصطفى نور الهدى، مثواه في غرف الفردوس من الدرجات العلا، وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موجودہ دور میں اکثر حضرات اپنے گھر کے حالات کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں مسائل کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ ان حالات کو، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں کے اندر روز بروز بڑھتے جھگڑوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا
پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اگر آدمی اپنے گھر کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے۔ اس میں کچھ باتیں آئیں، یا آمدن حلال ہو، گھر میں داخل ہونا سلام کر کے مسکرا کے ہو، گھر میں بات چیت گفتگو پیار سے محبت سے نرمی سے ہو، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے ہو، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ کی جائے، جھگڑا نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، فساد نہ ہو، اور غلطی سامنے آنے پر کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو، تنہائی میں اصول سے اصلاح کی جائے۔ اس قسم کی باتیں ہم نے آپس میں دہرائیں، اور مرکزی بات آخر میں یہ تھی کہ درگزر کا معاملہ ہو، کوئی بات نہیں کا جملہ ہم نے ذہن نشین کیا کروایا کہ گھر میں جب ناگواریاں پیش آئیں تو آپ کیوں نہ کہیں بلکہ یہ جملہ کہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ کیوں کا لفظ انسان کے غصے کے لیول کو یہاں لے جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں کا لفظ انسان کے غصے کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ الفاظ کے اثر ہوتے ہیں، الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہی لفظ سوچیں، یہی لفظ بولیں ناگواری کے پیش آنے پہ، کوئی بات نہیں، مسائل ہو جاتے ہیں گھر کے اندر۔ اس درگزر کے معاملے کے ساتھ گھر کا ماحول اچھے انداز سے چلتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی جمعے میں یہاں اور وہاں اس گفتگو کو کیا گیا۔ ہفتے کے دوران ہی، ایک ہفتہ کتنا عرصہ ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اس کے جواب کے اندر اپنی کارگزاریاں سنائیں کہ ہم نے جب اس اصول کو اپنے گھر کے اندر اپنایا تو گھر کے ماحول میں کافی بہتری آ گئی، کافی بہتری آ گئی۔ آپ حضرات نے بھی یہاں عمل کی نیت فرمائی تھی، عمل کیا ہی ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ جب آدمی انتقام غصے کے بجائے درگزر کے راستے پہ چلتا ہے تو گھر کے ماحول پہ اس کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ ہر بات ہی نوٹس لینے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہی بھڑکنے کے لیے نہیں ہوتی، درگزر کرنا، معاف کرنا، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، بار 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 یہ رٹ لگانی پڑے گی، پھر گھر کے ماحول سکون کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں اپنے حقوق پامال ہوں گے، اپنے مزاج کے اوپر اثر پڑے گا، آدمی کو غصہ دبانے کی مشق ہوگی، محنت ہوگی، یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے۔ جو نفس نے کہا وہ کر لیا، اس سے اخلاقی تربیت نہیں ہوتی۔ نفس کچھ چاہ رہا ہے، اسے دینی احکامات کی بنیاد پہ نفس کے جذبات کو شکست دینا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ تو بھائیو، آج کی گفتگو کے اندر بھی کچھ باتیں آئیں گی بطور اصول کے، جنہیں اپنانے سے انسان کی زندگی، گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی بہتری کی طرف جائے گی۔ دیکھو، دین اور سکون دو جڑواں چیزیں ہیں۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ جہاں جس گھر سے دین نکل جاتا ہے، دینی زندگی نکل جاتی ہے، اس گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین اور سکون دو جڑواں چیزیں ہیں۔ جہاں دین وہاں سکون، جہاں دین نہیں وہاں سکون بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اس لیے بھائیو، اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے دین کا سہارا لینا۔ دیکھو، ڈور الجھی ہوئی ہو نا، ڈور لپٹی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے، اب اس کو اگر آپ نے سلجھانا ہے نا تو اس کا پہلا اصول کیا ہے کہ آپ اس ڈور کا سرا تلاش کریں۔ اس کا سرا کدھر ہے؟ اگر آپ کو اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا مل جاتا ہے تو آپ اس سرے کو لے کر اس کو سلجھانا شروع کریں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان
اس بے تحاشا الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے میں، سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈور کو سلجھانے کے لیے سرے کا ہاتھ آنا ضروری ہے، ہمارے جتنے گھریلو مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، ان سب کا سرا اور ان سب کی آخری انتہا کہاں ہوتی ہے؟ جا کے دین کے اوپر۔ بس آپ دین کو پکڑ لیں، دین کو مضبوطی سے تھام لیں، دین کو اپنی زندگی میں لے آئیں، ہمارے دین میں بیان کردہ اسلامی اصولوں کو گھروں کے اندر اپنا لیں۔ جس طرح ڈور سلجھ جاتی ہے الجھی ہوئی، اس طرح گھر کے الجھے ہوئے مسائل، گھر کے اندر کی پریشانیاں، یہ ساری سلجھاؤ کی طرف، اصلاح کی طرف، سکون کی طرف حالات چلے جاتے ہیں۔ تالا ہوتا ہے نا، تالا، اس کو چابی سے کھولا جاتا ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے ایک متعین چابی ہے، اس چابی کو اس تالے کے ساتھ لگایا جائے تو وہ تالا بڑی آسانی سے، بڑے مختصر وقت میں کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس تالے کے لیے آپ چابی کے علاوہ اور طریقے اپنائیں اس کو کھولنے کے لیے، یہ تالا ٹوٹ جائے گا، کبھی کھلے گا نہیں۔ تالا ٹوٹ جاتا ہے، کھلتا نہیں۔ تالے کو کھولنے کا ایک متعین طریقہ ہے۔ گھر کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کا دین ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر اور طریقوں سے جو لوگ اپنے گھروں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل آگے سے آگے اور بگاڑ کا شکار تو ہو سکتے ہیں، کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہی وہ واحد نسخہ کیمیا ہے، وہ واحد راز ہے جس کو پا کر، جس نسخے کو استعمال میں لا کر اپنے گھر کی بے سکونیوں کو سکون میں بدلا جا سکتا ہے، اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر کے امن کا ماحول گھر کے اندر قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، دینی رہنمائی، دینی اصول ہمارے گھروں کے جھگڑوں کے مسائل کا واحد حل ہے، واحد حل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل۔ جب یہی حل ہے مسائل کا تو اس کو بڑی توجہ سے لینا چاہیے، عمل میں بھی لانا چاہیے۔ صرف گفتگو مقصود نہیں ہے، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ صرف گفتگو سے نہیں، کامیابی تو کام سے ملے گی، عمل سے ملے گی، جب ان اصولوں کو اپنائیں گے۔ اب ہم پہلی بات ذکر کرنا جا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ گھر کے اندر والدین بچوں کو بری عادات کے اوپر ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بیٹا یوں کرو، یوں نہ کرو، ایسے کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، دیر سے کیوں آئے، یہ چیز یہاں کیوں رکھی، اس طرح کیوں اس کو کیا۔ گھر کے اندر والدین بچوں کو سمجھاتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز بتاتے ہیں، خیر اور شر کی پہچان کراتے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، یہ والدین کی روک ٹوک کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دیکھو بھائیو، والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہماری آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ جب والدین ہمارے خیر خواہ ہیں تو ان کی روک ٹوک، ان کا سمجھانا، ان کا ہماری اصلاح کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جن چیزوں کو ابھی آپ نے معاشرے میں نہیں دیکھا، آپ کی تو ابھی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے، والد اس معاشرے میں زندگی گزار کے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سامنے کئی تجربات ہیں، کئی مشاہدات ہیں، ہر کام کے اچھے برے انجام اس کے سامنے ہیں۔ وہ اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنی عمر رسیدہ ہونے اور اپنے دیکھے ہوئے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے انجام کے اعتبار سے اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یوں ہو جاتا ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے، ایسے ہو جاتا ہے، فلاں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ایسوں کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، رات کو دیر سے گھر نہ آیا کرو، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، والدین کی اصلاح کو، روک ٹوک کو اپنے لیے رحمت سمجھو، اپنے لیے نعمت سمجھو۔ اگر یہ روکنے والے نہ رہے، اچھے برے کی تمیز بتانے والے نہ رہے،
تو ہم پتہ نہیں کن کن نقصانات کے اندر جا کے پڑیں گے۔ جس آدمی کو اچھے برے کا پتہ نہ ہو، خیر و شر کی تمیز نہ ہو، اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی جاننے والے سے رہنمائی لے۔ والدین جاننے والے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اس روک ٹوک کو اپنے حق میں نعمت سمجھیں۔ جو بچے اس روک ٹوک پہ ناگواریاں دکھاتے ہیں، آپ ہر وقت مجھ سے سوال ہی کرتی رہتی ہیں، امی جان آپ پوچھتی رہتی ہیں، سب سے زیادہ میرے سے ہی نوکا ٹاکی ہوتی ہے، اس قسم کے مزاج کے بچے جب والدین کی بات کو نہیں لیتے تو بہت برے برے انجام کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 6 بہنوں کا ایک بھائی غلام محمد آباد کے اندر 2 سال پہلے کی بات ہے، غلط مجلسوں میں بیٹھنے کا عادی بن گیا۔ والد بھی سمجھا رہا ہے، والدہ بھی سمجھا رہی ہے، بہنیں بھی بتا رہی ہیں تم ہمارے اکیلے بھائی ہو، لیکن بھائی ہے، بیٹا ہے، سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کبھی اس برے لڑکے کے ساتھ دوستی، کبھی اس بری مجلس کے اندر بیٹھنا، برے ماحول کے اندر وقت گزارنا، وقت بے وقت گھر آنا، رات گئے تک باہر برے ماحول کے اندر زندگی گزارنا، اور کئی قسم کی برائیوں کا شکار ہو جانا، اور والدین اور بہنوں کی ایک نہ سننا۔ یہ اوور سپیڈ گاڑی اب کہیں جا کے بجے گی نا، گاڑی جب سپیڈ ہو جاتی ہے، شکار ہوئے برائی میں پڑھتے جا رہے ہیں، اب نقصان برا انجام کی صورت میں سامنے آئے گا۔ کیا ہوا؟ چھوٹی عید میں چند دن رہتے تھے، باپ کام سے آیا واپس، جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، کیا دیکھتا ہے؟ گھر کی دہلیز سے باہر گھر کے تھڑے کے اوپر بچہ فوت ہوا پڑا ہوا ہے، نوجوان بچہ فوت ہوا پڑا ہے۔ جی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جب تلاش کی گئی وجہ تو پتہ چلا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، نشے کا عادی بنا تھا، وہاں نشے کی مقدار زیادہ لے لی، یا نشے میں کوئی زہریلے اثرات تھے، جو بھی ہوا، جب طبیعت بگڑی، ساتھ پھرنے والے منچلے نوجوان علاج کے لیے لے جانے کے بجائے اپنے سر سے اتار کے پھینکنے کے لیے اسے نیم مردہ اور نیم بے ہوشی کی حالت میں گھر کی دہلیز پہ ڈال کے چلے گئے۔ یہ وہ اس کو موت کے منہ میں دھکیل کے گئے ہیں جنہیں یہ اپنا دوست کہتا تھا، اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، جن کی خاطر یہ والدین کی بھی نہیں سنتا تھا، جن کی خاطر یہ اپنی معصوم بہنوں کی بھی نہیں سنتا تھا، ماں کی آہوں اور سسکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، اندھی موت کا شکار ہو گیا، ناگہانی آفت کا شکار ہو گیا۔ 6 بہنوں کا آسرا تھا۔ والدین کے لیے ایک نرینہ اولاد کتنی محبوب ہوتی ہے۔ نقصان کس عنوان پہ ہوا، کس وجہ سے ہوا کہ والدین کی روک ٹوک کو، والدین کی اصلاح کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا، ان کی بات نہ سنی، ان کی بات پہ توجہ نہ کی، نقصان ہو گیا۔ اس لیے بھائیو، والدین کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ ماں سمجھائے، باپ سمجھائے، بڑی بہن بڑا بھائی سمجھائے، بات کو لینا چاہیے، عمل کے اندر لانا چاہیے۔ دوسری بات آج کی گفتگو کی، ہم گھر کے اندر سارے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر کے چلیں۔ والدین کے جو بچوں کے ذمہ حقوق ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا، پست لہجے سے ان کے ساتھ بات کرنا، آنکھ اٹھا کے والد کے ساتھ بات نہ کرنا، ان کی سمجھائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا۔ جتنے حقوق والدین کے اولاد پہ ہیں، اولاد خیال رکھے۔ جو اولاد کے والدین پہ حقوق ہیں، والدین اس کا خیال رکھیں۔ بچے کے ساتھ نرمی برتنا، شفقت کا معاملہ کرنا، اس کی غلطی کی اصلاح نرمی سے، حکمت سے کرنا، چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا، سمجھانا، بچے کی دینی تربیت تعلیم کی فکر کرنا۔ علماء کہتے ہیں جس بچے کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، جیسے وہ بچہ یتیم ہے۔ جس والد کے پاس اپنے بچے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ بچہ بھی یتیم ہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھی؟ ایک بچے کا والد دنیا سے چلا گیا، اس بچے کو کیا کہیں گے؟ یتیم۔ ایک بچے کا والد ہے تو دنیا میں حیات ہے، لیکن وہ اتنا دنیا کے کاموں میں اپنی زندگی میں مگن ہے
کہ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ بچہ بھی یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ اسے والد کی شفقت، تعلیم اور تربیت میسر ہی نہیں آئی۔ اس لیے بھائیو، اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیمی والی زندگی گزارنے پہ مجبور نہ کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، گھر میں ہر آدمی دوسرے کے حقوق کا خیال کرے، بھائی بہن کے، بہن بھائی کے، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے۔ جب سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے، تب گھر کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ موٹر وے پہ گاڑیاں چلتی ہیں، سب گاڑیاں اپنی اپنی لائن میں چلتے ہوئے چلتی جائیں، ہزاروں گاڑیاں ایک دن میں منزل پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اگر کوئی گاڑی والا اپنی لائن چھوڑ کر دائیں بائیں ہو، خود بھی پریشان ہوتا ہے، پیچھے آنے والے دیگر سواریوں والوں کو بھی پریشان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے دائرے میں، اپنی حدود میں نہیں رہ رہا، اپنی حدود سے پھلانگ رہا ہے، خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ اس لیے اپنے دائرے میں رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اولاد والدین کی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں، اولاد والدین کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرے۔ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا، خاوند کو اپنی بیوی کے متعلق ڈانٹنے کا، اصلاح کا حق ہے۔ اب شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، بچہ درمیان میں آ کے کہہ رہا ہے خبردار اگر ہماری امی کو کچھ کہا۔ بھئی تمہاری اگر امی لگتی ہے تو وہ اس کی بیوی بھی تو لگتی ہے نا۔ شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے بات کر سکتا ہے۔ اب اولاد کا اپنا قد بڑا کر کے درمیان میں کودنا، یہ اپنے دائرے سے باہر نکلنا ہے، اپنی لائن سے ہٹنا ہے، اپنے حقوق کے دائرے سے باہر نکل کے آ کے بات کرنا ہے، اور شوہر کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ جب ہم اپنی حد میں نہیں رہتے، پھر جھگڑے جنم لیتے ہیں، پھر جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ جب ساس بیجا بیٹے اور بیٹی کے درمیان مداخلت کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے جنم لیں گے، جھگڑے جنم لیں گے۔ جب بڑے اپنے بڑے ہونے کی حیثیت پہ قائم رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں۔ جب بچوں کے درمیان کے ذاتی معاملات میں یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، درمیان میں کود پڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہر بندہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہے گا، جتنا اس کی گھر کے اندر حیثیت اور مقام ہے اسی میں رہے گا، تو گھر جھگڑوں سے محفوظ رہے گا۔ اور گھر کے اندر تیسری بات آج کی گفتگو کی عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات کیا عرض کی ذہن میں ہے نا بھئی؟ کیا بات عرض کی؟ پہلی بات کس کو یاد ہے؟ آپ تو توجہ سے بیٹھے ہی نہیں۔ ہاں جی، پہلی بات میں کیا عرض کی؟ والدین کے سمجھانے کو اولاد اپنے حق میں بہتر سمجھے، والدین کے سمجھانے کو اولاد اپنے حق میں کیا سمجھے؟ بہتر سمجھے۔ اور دوسری بات ہم نے عرض کی کہ گھر میں رہنے والے سارے افراد ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی اپنی حدود میں رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کریں، اپنی حد سے باہر نہ آئیں۔ تیسری بات آج کی گفتگو کی یہ ہے کہ گھر کے اندر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ جو گھر کا فرد دوہرا معیار اختیار کرتا ہے، یہ بات گھر کے جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو یہاں گود میں بٹھایا ہے اور اس سے پیار کر رہا ہے، اور بیٹی کو زمین پہ بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ بیٹی کو تم نے نیچ سمجھ کے زمین پہ بٹھایا، بیٹے کو زیادہ فوقیت دیتے ہوئے گود میں بٹھایا، تم نے برابری کا معاملہ نہیں کیا، تم نے دوہرا معیار برتا ہے۔ ایک کو قریب کرنا، دوسرے کو اتار کے پھینکنا، یہ گھر کے اندر جھگڑوں کا باعث ہے۔ ایک ساس سسر ہیں، 3 بہویں ہیں ان کی، ایک بہو وہ قریبی رشتہ دار ہے، اسے قریب کرنا، باقی 2 کو اوپری سمجھنا، ستیلی زیتا ابڑا دیا، ان کو اتار کے پھینکنا،
یہ کیا ہوگا؟ جھگڑے کا باعث بنے گا۔ 5 بچے ہیں کسی کے، 1-2 بچوں کے ساتھ بڑا قریبی سلوک ہے، باقی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ جھگڑا پیدا کرے گا گھر کے اندر۔ ماں کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کو بڑا محبوب اور لاڈلا رکھتی ہے، دوسری بیٹی سے اچھا سلوک نہیں ہے، جھگڑے کا باعث بنے گا، جھگڑے کا باعث بنے گا۔ دوہرا معیار گھر کے اندر یہ انسان کے لیے جھگڑے کا باعث بن کے رہتا ہے، اور اس پہ وعید کتنی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو دنیا میں دوغلا بن کے رہتا ہے، دوہرا معیار اپناتا ہے، کان لہ یوم القیامۃ لسان من نار، قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی بنی ہوگی، آگ کی بنی ہوگی، اس زبان سے اس کو کچھ، اس کو کچھ، اس کو کچھ، اس کو کچھ۔ دوگلا معیار نہ ہو، اپنی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس کی طرفداری کرنا، وکیل بن جانا، کسی کی بیٹی بہو سے غلطی ہو جائے تو فوراً جج بن جانا اور ڈانٹنا اور عیوب کو اچھالنا، یہ دوہرا معیار ہے، دوہرا میں۔ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے ساتھ اچھا رہتا ہے، آپ کہتے ہیں لو جی اس نے تو ہمارے بیٹے کو اپنا مرید بنا لیا ہے، ساڈے منڈے تے تویت پاتے انہیں، ایسے کہتے ہیں، انہیں ساڈے منڈے تے تویت پائے ہوئے یا اینو ایسا دماغ ہی بنیا ہے، مگر لایا ہے، یوں کہتی۔ اچھا جب آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد ٹھیک رہ رہا ہوتا ہے، ازدواجی زندگی اچھی گزار رہا ہوتا ہے، پھر بھلا ماواں دے تبصرے، ساڈا جوائی بڑا چنگا ہوا، بڑا چنگا، ساڈی رانی نہ بہت چنگا رہندا، نہ کدی چنگی نہ ماڑی، بہت اچھا رہندا۔ اصل چ پتہ کی ہے؟ رانی دی خوبی ہے، جان دی ہے اگلی شوہر نو کس طرح رکھنا، ٹائم تے کھانا، ٹائم تے کپڑے، ٹائم تے فلانا، ان صفتیں ہو رہی ہیں۔ بیٹی داماد کے ساتھ ٹھیک رہے بڑی اچھی بات ہے، بیٹا بہو کے ساتھ ٹھیک رہے جی تویت پاتے، دوہرا معیار ہے یا نہیں ہے؟ دوہرا معیار ہے، اور یہ معیار دوہرا دوگلی پالیسی گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر رہی، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر رہی ہے۔ بہو کے اولاد نہیں ہوئی، اپنے بیٹے سے بہو کے اولاد نہیں ہوئی، ساس کا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ منوسا جدوں دی آئی ہے کوئی خیر ساڈے گھر نہیں پئی، چنگے پلے ساڈے حالات اچھے ہوندے سی، جدہ اینو ویا کے لے کے آندا گھر دے حالات بس کچھ نہ پوچھو، منوسا۔ اچھا اگر بیٹی کے اولاد نہ ہوئی، بیٹی کی شادی کی اور وہاں داماد کے ہاں اس کی اولاد نہ ہوئی، پھر بھلا کیا کہنا؟ دیکھو جی اولاد تا اللہ دے ہاتھ، بندے دا واسطہ نہیں نا، اولاد تا اللہ دے ہاتھ، اے چون ساڈی رانی دا کی قصور ہے؟ اولاد تا اللہ دے ہاتھ تے اللہ دے حکم نے، او جینوں چاہے کڑیاں دے، جینوں چاہے منڈے دے، جینوں چاہے کچھ بھی، اس سونی نیلی چھت والے نوں کون پوچھن والا؟ یہ تبصرے ہیں ہمارے۔ کب؟ جب بیٹی کے اولاد نہیں ہوئی، اور جب بہو کے اولاد نہیں ہوئی پھر پہلے والی باتیں جو میں نے کہیں، یہ جی نحوست پڑ گئی، بے برکتی ہو گئی، یہ منحوس ہو گئی، یہ دوہرے معیار ہم سب مردوں عورتوں کو چھوڑنے چاہیے، گھروں کے اندر ان معیاروں کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک نگاہ سے دیکھیں، ایک نگاہ سے دیکھیں، بیٹی تو پرایا دھن ہے، دوسرے گھر میں چلی جائے گی، بہو نے تو ساری عمر آپ کے گھر میں رہنا ہے، آپ کی نسل اس سے چلنی ہے، آپ کے بیٹے کی یہ عزت اور حرم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، 5 سال بچے کی شادی نہیں ہو رہی، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال تک دوست روز پوچھتے ہو کیا بنا رہی، شادی نہیں ہو رہی، امی رشتہ لب رہی، امی رشتہ دیکھ رہی، ابو رشتہ دیکھ رہے، والدین رشتہ، 5 سال رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس کے ہاں جاؤ، وہ ہمارے ہاں، کتنا دیکھنا دکھانا ہوتا ہے۔ اچھا 5 سال کی محنت کے بعد رشتہ تلاش کیا، کتنے رشتے ریجیکٹ کیے، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، ایک رشتہ پاس کیا 5 سال کی محنت کے بعد، کیا کیا؟ شادی ہوئے 1 مہینہ ہوا جھگڑے شروع ہو گئے، شادی کیے 1 مہینہ ہوا جھگڑے شروع ہو گئے۔ کیوں جھگڑے شروع ہو گئے؟ بیٹا اس بیوی کو خود تلاش کر کے لے کے آیا ہے، پسند کس نے کی ہے؟ نندوں نے۔ پسند کس نے کی ہے؟ ساس صاحبہ نے خود جا کے اپنی پسند کی عورت لا کے بیٹے کو دی ہے، اب اپنی پسند ہی پسند نہیں آ رہی،
شوہر کی بہنوں کو اب اپنی پسند کی ہوئی بھابھی پسند نہیں آ رہی. بس معذرت سے کہتا ہوں، عورتوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. کپڑے کے تاجر بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، 2 گھنٹے لاؤندیاں بازار پھر دیاں، آ دکان او دکان، آ دکان او دکان، اپنی پسند کا سوٹ خرید کے لے کے آتی ہیں. گھر آندے ہی گھر دے بلب تھلے کہندی یہ رنگ نہیں صحیح، کل نوں بدلا کے لے کے آنا. بتاؤ آتی کہ نہیں آتی؟ اگلے دن آ جاتی ہیں، واپس کرنے آ جاتی. کیوں؟ ان کی قوت فیصلہ ہوتی نہیں، قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، قوت فیصلہ کمزور ہوتی. خود تلاش کر کے بیوی کو، بہو کو لے کے آئے ہیں گھر میں، بیٹے کی عزت اسے بنایا، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. اب مہینے کے بعد جی بہو پسند نہیں آ رہی. کیوں پسند نہیں آ رہی؟ تم خود ہی تو پسند کر کے لائے تھے. ہوتا کیا ہے، بہو سے اونچی توقعات قائم کی جاتی ہیں. وہ یوں کرے گی، وہ یوں. بھئی اتنی زیادہ توقعات نہیں قائم کرنی چاہیے، اس سے مایوسی ہوتی ہے، اس سے مایوسی ہوتی ہے. ماں کا بیٹی سے جوڑ بیٹھتا ہے، ماں کا بہو سے جوڑ نہیں بیٹھتا ساس کا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بیٹی کی ہر بات کو درگزر کرتی ہے، ہر عیب پہ پردہ ڈالتی ہے. اور بہو سے جوڑ اس لیے نہیں بیٹھتا، اس کی ہر غلطی کو پکڑتی ہے، ہر غلطی کو اچھالتی ہے، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. اگر ہم بیٹی والا اصول یہاں بھی اپنائیں، جس طرح بیٹی کی غلطیوں کو درگزر کیا، بہو کی غلطیوں کو بھی درگزر کریں. بیٹی کی غلطیوں کی پردہ پوشی کی، یہاں بھی پردہ پوشی کا معاملہ کریں. کبھی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہو سکتا، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا ہوں، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، عیوب چھپانے چاہیے، عیوب سے درگزر کرنا چاہیے. کتنا بڑا اجر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رأى عورة فسترها، جس نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا پھر اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا دیا. پنجابی جی کہندے کج دیتا، کسی کو نہیں بتایا. کان کمن احیا موعودۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص ایسے ہے، مرد ہو یا عورت، یہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ دفن کی ہوئی بیٹی کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. کوئی آدمی شقی القلب اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر کے گیا، اس نے بھاگ کے جا کے اس گڑھے سے مٹی ہٹا کے اس بچی کو زندہ نکال کے اپنی پرورش میں رکھ کے اس کی تربیت کی. اس آدمی کا عمل کتنا اچھا ہے. فرمایا جس نے کسی کا ایک عیب چھپا دیا، اس نے ایسا ہی کام کیا جیسے زندہ درگور کی ہوئی بیٹی کی زندگی اور جان بچا لی. تو بھائیو، عیوب نہیں دیکھنے چاہیے، عیوب نہیں دیکھنے چاہیے، عیوب نہیں اچھالنے چاہیے. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، 3 باتیں عرض کی ہیں. والدین کی تربیت کو، والدین کے سمجھانے کو اولاد اپنے حق میں اچھا سمجھے. اور دوسری بات یہ کہی کہ سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ہر رشتہ اپنے دائرے میں، اپنی لائن میں رہے، اپنے حقوق کے دائرے سے باہر نہ آئے تاکہ بے اعتدالی نہ ہو. اور تیسری بات کہی کہ گھر کے اندر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ دوگلی پالیسیاں گھر کے اندر جھگڑوں کا باعث بن رہی. چوتھی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جو افراد کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے افراد بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں، جھگڑے کا باعث ہے. گھر کا ایک فرد کوئی خاص چیز صرف اپنی ضرورت کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے لایا ہے، گھر کے دوسرے فرد کا اس کو اٹھا کر بغیر اجازت استعمال کرنا یہ جھگڑے کا باعث بنے گا. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا. اجازت کے ساتھ استعمال کریں، اجازت کے بغیر استعمال کریں گے جھگڑے کا باعث بنے گا. 5ویں اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، کھانے میں سے عیب نہ نکالیں، کھانے میں سے عیب نہ نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں سے عیب نکالنے سے منع بھی فرمایا. اور حضور کا عمل دیکھو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں لکھا ہے
ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کبھی پوری زندگی میں کسی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا۔ دیکھو بھائیو، ہمارا کوئی دن خالی نہ جائے، کوئی ہفتہ خالی نہ جائے، ہمارے اور حضور کی زندگی میں بڑی دوریاں ہیں، بڑی دوریاں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا، اور آدمی طرح طرح کے عیوب نکالے، طرح طرح کے عیوب کھانے میں سے نکالے، یہ چیزیں گھر میں بے اعتدالیوں اور بے سکونیوں کا باعث بنتی ہیں۔ بھائی آ کے بہن آ کی پکا کے رکھتا، شوہر آ کے بیوی سے یہ کیا پکا کے رکھ دیا، بھئی پسند ہے کھا لو، نہیں پسند قدر ضرورت کھا لو، بازار سے کچھ لے آؤ، لیکن گھر کا ماحول جھگڑے والا نہ بناؤ۔ حضور کھانے میں سے عیب نکالنے کے عادی نہیں تھے، ان کا یہ اسوہ ہماری طرف منتقل نہیں ہوا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ان اصولوں پہ بھائیو عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت گھروں کو مکمل طور پہ پرسکون بنا دیں گے۔ اگر ان باتوں کو درگزر کرتے رہیں گے، عمل کے اندر نہیں لائیں گے، تو پھر جن مسائل کے ساتھ ہم دوچار ہیں انہی مسائل میں پھنسے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو پرسکون بنائے، ہمارے لیے دل کے زندگی کے سکون کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا۔